عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس وقت اسٹوڈنٹ گائیڈ کے اس ویڈیو لیکچر نمبر 13 میں علی حسین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ لیکچر میں ہم نے اپنا سبق ناممکن سے ممکن تک کا سفر جو ہے وہ پڑھا تھا، اس کا ایک حصہ۔ تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس لیکچر میں اپنا یہ جو دوسرا حصہ ہے یہ مکمل کر لیں۔ تو آئیں چلتے ہیں اپنے اس لیکچر کی طرف۔ اچھا، اب آپ کو وہ تمام حالات و واقعات یاد ہوں گے کہ جو آپ نے گزشتہ لیکچر میں دیکھے تھے۔ یقینی طور پر آپ لوگوں نے جو اقتباس ہے اس کو خود بھی ایک مرتبہ پڑھا ہوگا کہ اس میں کیا کیا موجود ہے۔ اب مجھے وہ دوبارہ تمام حالات و واقعات دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، یقینی طور پر آپ کو سب یاد ہوں گے۔ تو میں آگے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ 1889 میں 1889 ولبر کی مدد سے آرول نے ایک پرنٹنگ پریس ڈیزائن کیا۔ پرنٹنگ پریس جو ہوتا ہے اس کو اردو میں چھاپا خانہ کہتے ہیں۔ چھاپا خانہ یعنی وہ مشین کہ جس سے کاغذ کے اوپر تحریر چھپتی ہے یا تصاویر چھپتی ہیں، چھاپی جاتی ہیں، چیزیں لکھی جاتی ہیں کاغذ کے اوپر، اس کو پرنٹنگ پریس کہتے ہیں۔ ویسے اگر آپ لکھنا چاہیں یا لکھنے کی کوشش کریں تو آپ کو ایک کاغذ پر ایک تحریر ہاتھ سے لکھنی پڑے گی، پھر دوسرے پہ پھر آپ ہاتھ سے لکھیں گے، تیسرے پہ پھر آپ ہاتھ سے لکھیں گے ایک ہی چیز، تو آپ پوری کتاب نہیں لکھ سکتے اس طرح سے بہت کم وقت میں۔ پرنٹنگ پریس یہ ہوتا ہے کہ ایک مشین کے اوپر آپ لکھ دیتے ہیں اور وہ جس کاغذ کے اوپر رکھتے ہیں وہ کاغذ جو ہے اس پہ وہ پوری تحریر چھپ جاتی ہے۔ جیسے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے اسکرین ہے، تو یا آپ کے سامنے کتابیں ہیں، تو کتابوں پہ ایک صفحے پہ ایک چیز لکھی ہے اور ہر صفحے کی ہر کتاب کی ایک جیسی ہی ہوگی، تو وہ ایک ہی چیز پہ لکھ دیتے ہیں اور وہ پھر جس جس صفحے کے اوپر مہر دیتے ہیں، ٹھپا دیتے ہیں، اس صفحے کے اوپر وہ تحریر آ جاتی ہے۔ خیر آپ لوگ جانتے ہیں، زیادہ تفصیل سے پرنٹنگ پریس کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال ولبر کی مدد سے آرول نے پرنٹنگ پریس ڈیزائن کیا۔ وہ اپنے بنائے گئے پریس پر اخبار چھاپتے رہے، یعنی پہلے ان کے پرنٹنگ پریس میں اخبار چھپتا رہا۔ 1892 میں انہوں نے سائیکل کی ایک دکان کھول لی۔ 4 سال بعد ایک جرمن ہوا باز گلائیڈر اڑانے کی کوشش میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس سے بھی رائٹ برادران کے حوصلوں کو تقویت ملی۔ انہوں نے سوچا انسان کا فضا میں اڑنے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ جو جرمن ہوا باز گلائیڈر والی بات ہے، تو گلائیڈر جو ہوتا ہے وہ جہاز نہیں ہوتا۔ گلائیڈ کرنے کا مطلب ہوتا ہے ہوا میں پھسلنا۔ تو اگر آپ دیکھیں اس سے پہلے پیراشوٹس تھے، اور پیراشوٹ یعنی غبارے، ہاٹ ویدر بیلون جن کو کہتے ہیں، کہ جن میں گرم ہوا بھرو تو وہ اوپر جاتے تھے، لیکن وہ اڑنا نہیں ہوتا تھا۔ گلائیڈر جو ہے اس میں آپ اونچائی سے چھلانگ لگاتے تھے، ایسا لباس پہن کے کہ جس میں آپ کا لباس پروں کی طرح کا ہوتا ہے، یا آپ وہ بڑے بڑے پر اٹھا لیتے تھے، ان کو گلائیڈر کہتے تھے۔ کہ وہ اڑتے نہیں ہیں، وہ بس نیچے کی طرف آتے ہیں اور سیدھے جاتے ہیں، یعنی ان کی دو سمت میں حرکت ہوتی ہے۔ وہ دوبارہ اگر ہم اس سے اوپر جانا چاہیں تو وہ اوپر نہیں جا سکتے۔ تو لوگ گلائیڈ کرتے تھے، یہ ہے کہ کسی اونچی جگہ پہ جا کے، پہاڑ پہ جا کے کھڑے ہو جاتے تھے، گلائیڈر لے کے بھاگتے تھے، اور ان پروں کی مدد سے جو ہے وہ ہوا میں ہلکا سا یعنی اڑتے تھے اور پھر زمین پر آ جاتے تھے۔
تو جو جرمن ہواباز تھا، جو گلائڈر تھا، وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. تو انہوں نے کوشش کی کہ ہم انسان کا یہ خواب پورا کر سکتے ہیں. 1900 سے لے کر 1902 تک دونوں بھائی مسلسل تجربات کرتے رہے. ان کی سائیکل کی دکان تھی، پرنٹنگ پریس کی تھی، یعنی یہ مختلف چیزیں بناتے رہتے تھے. انجینئر ٹائپ تھے یہ، ٹھیک ہے، انجینئر کی طرح یہ کاریگر تھے اور مختلف چیزیں خود بناتے رہتے تھے چھوٹی چھوٹی. تو مسلسل انہوں نے بعد میں تجربات کیے اور اپنی چیزیں خود بنائیں. پھر 1903 کا وہ تاریخی لمحہ آن پہنچا جب یہ دونوں بھائی ناممکن کو ممکن بنانے کی جستجو میں کامیاب ہو چکے تھے. یہ 17 دسمبر کی بات ہے. آرویل 12 سیکنڈ سے زیادہ دیر فضا میں رہا. اس کے جہاز نے 37 میٹر کا فاصلہ طے کیا. اس روز دونوں بھائیوں نے 3 مزید اڑانیں بھری. سب سے پہلی جو اڑان تھی وہ آرویل کی تھی اور وہ 12 سیکنڈ کی تھی. ولبر 59 سیکنڈ فضا میں رہا اور 260 میٹر کا فاصلہ طے کیا. 59 سیکنڈز یعنی 1 سیکنڈ کم 1 منٹ تک انہوں نے جو ہے وہ اڑان بھری، اور کامیاب اڑان کہ یہ اڑے بھی، اپنی مرضی سے جہاز کو ادھر ادھر موڑا بھی، اور بعد میں محفوظ طریقے سے زمین پر بھی آ گئے. شمالی کیرولائنا ریاست ہے امریکہ کی کے مقام کٹی ہاک پر دونوں بھائیوں کے علاوہ 4 لوگ اس ناممکن کو ممکن بنتا دیکھ رہے تھے. ایک آدمی نے اس منظر کو کیمرے کی آنکھ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا. جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اپنی کتاب پر، یہ پہلی اڑان کی تصویر ہے کہ جب آرویل رائٹ نے اڑان بھری تھی، اڑا تھا. اگر آپ دیکھیں تو ان کا جو پہلا ہوائی جہاز تھا وہ میوزیم میں محفوظ کر کے رکھا گیا ہے، اور اس کی تصویر آپ ایک طرف دیکھ سکتے ہیں. اور وہ جو چھوٹا سا ایک ماڈل ہے وہ ان کے جہاز کا ہے کہ بندہ اس وقت جہاز کو لیٹ کے چلایا کرتا تھا. اگر آپ دیکھیں وہ چھوٹے سے ماڈل میں جو کہ سب سے اوپر بنا ہوا ہے، اس میں ایک چھوٹا سا بندہ آپ کو پر کے اوپر بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہوگا، تو وہ لیٹا ہوا نظر آ رہا ہوگا. تو پہلے جو ہے وہ جہاز لیٹ کر اڑایا تھا انہوں نے، کہ کرسی نہیں تھی، اس کو بہت ہلکا بنانے کی کوشش کی تھی. اگرچہ فضا میں اڑنے کا کامیاب تجربہ ہو چکا تھا، تاہم زیادہ تر لوگ ان کے اس کارنامے سے ناواقف تھے. وہ اس بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہ تھے کہ انسان فضا میں اڑ سکتا ہے. 1908 میں 1908 میں ولبر فرانس گیا اور اس نے 90 میٹر کی بلندی پر اڑنے کا عملی مظاہرہ کیا. 90 میٹر اچھا خاصا ہوتا ہے، یعنی اگر ہم اندازہ لگائیں تو 30 فٹ 10 میٹر تقریباً یہ 10 منزل اونچی بنتی ہے. 90 میٹر جو ہے، ٹھیک ہے، 10 منزلیں اوپر، اس سے بھی زیادہ بلکہ. تو اتنی بلندی پر اس نے یہ جہاز اڑایا. ایک فرانسیسی کمپنی ولبر کی اڑان والی مشین بنانے پر آمادہ ہو گئی. جن دنوں ولبر فرانس میں تھا، آرویل نے امریکہ میں کامیاب پروازیں کیں. ان میں سے ایک پرواز 1 گھنٹے تک جاری رہی. یعنی شروع میں جو انہوں نے ہوائی جہاز بنایا
وہ کتنے پہلی پرواز کتنی تھی 12 سیکنڈ، اور اس کے بعد وہ 1 گھنٹے مسلسل ہوا میں فضا میں اڑتے رہے۔ امریکہ کا جنگی محکمہ رائٹ برادران کا جہاز خریدنے پر تیار ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے رائٹ برادران کی شہرت کو پر لگ گئے۔ اخبارات میں ان کے بارے میں لمبی لمبی کہانیاں چھپنے لگیں۔ وہ ہیرو بن چکے تھے۔ جہاں جاتے لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلتے، لیکن دونوں بھائیوں کو شہرت سے کوئی سروکار نہ تھا، یعنی ان کا کوئی مطلب نہیں تھا شہرت سے، دھیان ہی نہیں دیتے تھے۔ وہ واپس اپنے قصبے میں آ گئے۔ قصبہ کہتے ہیں ایک چھوٹے سے بستی کو، ایک ایسی بستی کے جہاں گاؤں سے زیادہ سہولیات ہوں۔ شہر نہیں ہوتا قصبہ، لیکن یہ ہے کہ گاؤں سے بڑا ہوتا ہے اور سہولیات زیادہ ہوتی ہیں۔ اور اپنے جہاز کو خوب سے خوب تر بنانے کی کوشش میں لگ گئے۔ انہوں نے بہت سے اور لوگوں کو بھی اڑنا سکھایا۔ ولبر ٹائیفائڈ بخار میں مبتلا ہو کر 1912 میں دنیا سے کوچ کر گیا۔ 1912 بھائی کی موت کے بعد آرول مرتے دم تک اپنے جہاز کا ڈیزائن بہتر کرنے میں لگا رہا، اور آرول کا انتقال 1948 میں ہوا، 1948 پاکستان کی آزادی کے 1 سال بعد۔ آج ہمارے پاس برق رفتار جہاز موجود ہیں۔ برق کہتے ہیں بجلی کو۔ بجلی کی رفتار دیکھیں کتنی تیز ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ بجلی کی رفتار سے حرکت کرنے والے جہاز موجود ہیں۔ خلائی گاڑیوں نے خلا کی تسخیر کو ممکن بنا دیا ہے۔ خلا، جو میں نے آپ کو پہلے بات بتائی تھی پچھلے لیکچر میں، اسپیس، کہ آدمی جو ہے وہ جہاں تک جائے ہوا موجود ہو، وہ ہماری فضا ہے، اور فضا جہاں ختم ہو جائے اس کے بعد اوپر خلا ہوگی، اور وہاں خلا میں کیا ہوگا کہ 2 جسموں کے درمیان ہوا بھی موجود نہیں ہوگی۔ اس کو اسپیس کہتے ہیں انگلش میں، یا ویکیوم بھی کہتے ہیں۔ تو خلائی گاڑیاں کہتے ہیں ہماری، اور انگلش میں کہتے ہیں اسپیس شٹلز، یعنی وہ جو خلا میں جس میں لوگ سفر کرتے ہیں، ایسٹرونٹس، اس کو خلائی گاڑی یا اسپیس شٹل کہا جاتا ہے۔ اور پہلے جہاز بنے، اور جہاز کے ہی طریقہ کار کو، کام کرنے کے طریقے کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ اسپیس شٹلز بنائی گئیں۔ لیکن امریکہ کے شہر واشنگٹن کے فضائی و خلائی عجائب گھر میں رکھا گیا پہلا ہوائی جہاز ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ سب رائٹ برادران کے پہلے قدم کی بدولت ممکن ہوا۔ دیکھیں انہوں نے ایک تجربہ کیا، محنت کی، اور اس کے بعد آج ہم سب لوگ دنیا والے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اگرچہ آپ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوائی جہاز میں سفر نہیں کرتے، لیکن آپ لوگوں کو ہوائی جہاز سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ آپ کے ملک کی چیزیں ہوائی جہاز کے ذریعے باہر جاتی ہیں دوسرے ممالک میں، وہاں بکتی ہیں، اور فوراً، اور ہوائی جہاز کے ذریعے جو ہے دوسرے ممالک کی چیزیں فوراً آپ کے ملک میں آ جاتی ہیں۔ تو اگرچہ ہم خود اس سے براہ راست فائدہ نہیں اٹھا رہے، لیکن اس کا جو فائدہ ہے اس کے اثرات ہم تک آئے ہیں۔ یہ تھا ہمارا لیکچر۔ جہاں تک میں بات کروں عجائب گھر کی، میوزیم انگلش میں کہتے ہیں، اور اردو میں عجائب گھر۔ اگر آپ کو کچھ منٹ پہلے کی ویڈیو کے چند پہلے کے منٹ یاد ہوں، اس میں وہ جو تصاویر تھیں رائٹ برادران کے ہوائی جہاز کی، تو وہ اسی میوزیم میں رکھا گیا ہے واشنگٹن میں، ان کا جو ہوائی جہاز ہے، کہ لوگ دیکھنے آتے ہیں۔ یہ پہلا ہوائی جہاز ہے جس کی بنیاد پر آج ڈھیر سارے ہوائی جہاز بنائے گئے، اور انسان کا ایک خواب پورا ہو گیا۔ آپ لوگوں کے اندر خواب اور جستجو ہونی چاہیے کہ آپ لوگ بھی کچھ نیا کریں، اور کچھ نہ کریں تو ہوا میں ضرور اڑیں۔ یہ ایک زندگی کا بہت اچھا اور خوبصورت تجربہ ہوتا ہے۔ میں تو کر چکا ہوں،
امید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی یہ تجربہ کریں، اگرچہ ممکن ہے کہ بہت سے آپ میں سے کر چکے ہوں گے، تو اس سے ہمیں دنیا کو ایک الگ طریقے سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ تو تھا ہمارا لیکچر، آپ نے مشکل الفاظ بھی دیکھ لیے ہوں گے۔ اب آپ نے زیادہ کچھ نہیں کرنا، صرف اور صرف آپ کے ذمے یہ کام ہے کہ آپ لوگ 10 جملے لکھیں، صرف 10 آپ لوگ 10 جملے لکھیں، اور لکھنے کس بارے میں ہیں آپ لوگوں نے وہ لکھنے ہیں، آپ ہوائی جہاز کا سفر کس طرح کرنا چاہتے ہیں۔ چلیں میں آپ کو 2 موضوعات دے دیتا ہوں، ایک یا آپ یہ لکھ دیں کہ آپ ہوائی جہاز کا سفر کس طرح کرنا چاہتے ہیں، یعنی کیوں کرنا چاہتے ہیں، اور اس پہ بیٹھ کے آپ کو کیا فائدہ ہوگا۔ 10 جملے آپ نے لکھنے ہیں، 10 سطریں لکھنی ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح ہوائی جہاز بنانے والوں نے یعنی رائٹ برادران کی خواہش تھی کہ ہم جو ہے وہ ہوا میں اڑیں، تو آپ کی کیا خواہشیں ہیں غائب ہونے اور اس کے علاوہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پلک جھپکتے پہنچنے کے علاوہ، اور اس طرح کی انہونی قسم کی خواہشیں کیا ہیں اور کیوں ہیں۔ تو دونوں ٹاپکس آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، نظر آ رہے ہوں گے، لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ آپ نے 10 جملے لکھنے ہیں اور ایک پیج پہ لکھنے ہیں، کسی کاپی پر نہیں لکھنے، اور ایک صفحے پر لکھنے ہیں، اور یہ صفحہ اپنی کاپی میں بس رکھ دیں کہ جب آپ لوگ کالج آئیں گے، ان قریب کالج کھل جائیں گے، تو وہ آپ مجھے دیں گے اور میں اس کی بنیاد پر آپ کی گریڈنگ اور مارکنگ کروں گا۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ لوگ جو ہیں، آپ لوگوں کے لکھنے کی عادت ختم نہیں ہوگی، اور میں نے جیسے کہ بتایا زبان 3 شکلوں میں ہوتی ہے، ایک ہم جو بولتے ہیں، دوسرا جو زبان لکھی جاتی ہے، اور تیسری پڑھی جاتی ہے۔ تو بولتے ہم عموماً ہیں، ہر دوسرا بندہ بول سکتا ہے، لیکن پڑھنا اور لکھنا ہر کسی کو نہیں آتا، تو آپ نے ان دونوں میں مہارت حاصل کرنی ہے تاکہ پتہ چلے آپ کی پڑھائی کا فائدہ ہے۔ تو اس مقصد کے لیے آپ کو یہ 10 جملے لکھنے کا کہا ہے۔ اچھا لکھیں، اور جو آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ لکھیں، کہیں سے نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بے شک کسی سے پوچھ لیں اور خود لکھیں تاکہ آپ کے اندر بہتری آ سکے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، اگر کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیں۔ اگلے لیکچر میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔